إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. سورہ بقرہ آیت نمبر 273. اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان فقیروں کے لیے ہیں کیا صدقات، کیونکہ اس سے پہلی آیات میں گفتگو صدقہ خیرات کے بارے میں ہو رہی ہے، تو اسی صدقہ خیرات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کن کے لیے ہیں، کون ان کے حقدار ہیں. فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ ان فقیروں کے لیے ہیں جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے، جو اللہ کے راستے میں روک لیے گئے. لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں سفر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے. یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، ناواقف آدمی انہیں مالدار خیال کرتا ہے ان کے سوال سے بچنے کی وجہ سے، ان کے سوال سے اجتناب کرنے کی وجہ سے، گریز کرنے کی وجہ سے. تعرفہم بسیماہم، آپ انہیں پہچان لیں گے ان کی علامت سے، ان کی نشانی سے. لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، وہ لوگوں سے گڑ گڑا کر سوال نہیں کرتے. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو تو بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ اسے بخوبی جاننے والے ہیں. یہ تھا اس آیت کا آسان ترجمہ. اب ہم آتے ہیں اس آیت کے الفاظ اور مفردات کی طرف. للفقراء، دو لفظ ہیں، لام اور الفقراء. لام کا معنی ہے کے لیے، کے واسطے. الفقراء فقیر ان کی جمع ہے. الذین احصروا فی سبیل اللہ، الذین اسم موصول ہے جمع کے لیے. کس کی جمع ہے؟ الذی کی. تو اس کا معنی کیا؟ وہ لوگ. احصروا یہ جمع ہے، مذکر کے لیے ہے، اور فعل ماضی ہے لیکن مجہول. احصروا وہ روک لیے گئے. اس کا معلوم کیا ہے؟ احصرا اس نے روک لیا، احصرا وہ روک لیا گیا، اور احصروا جمع کا لفظ ہے وہ روک لیے گئے. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. لا یستطیعون، لا کا معنی کیا ہے؟ نہیں، یہ نفی کے لیے ہے. یستطیعون وہ استطاعت رکھتے ہیں، اور لا یستطیعون وہ استطاعت نہیں رکھتے. یستطیعون فعل مضارع ہے جمع کے لیے، اس کا واحد ہوگا یستطیع، وہ استطاعت رکھتا ہے. ضربن، ضربن کا ویسے معنی ہوتا ہے مارنا، لیکن یہاں پہ ضربن کے بعد فی الارض کے الفاظ ہیں، تو اب معنی ہوگا زمین میں سفر کرنا، زمین میں چلنا.
تو وہ زمین میں چلنے کی استطاعت نہیں رکھتے، وہ زمین میں سفر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ یحسبہم، ان کو گمان کرتا ہے، یہ دو لفظ ہیں یحسب اور ہم۔ یحسب فعل مضارع ہے واحد کے لیے، وہ گمان کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے، وہ خیال کرتا ہے، ہم انہیں، کنہیں؟ ان فقیروں کو جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کو گمان کرتا ہے، ان کو خیال کرتا ہے۔ الجاہل، الجاہل جہالت والا، یہ اسم فاعل ہے، یعنی کہ وہ شخص جو ان کے حالات سے ناواقف ہے، جسے ان کے حالات کا علم نہیں ہے، وہ انہیں گمان کرتا ہے کیا؟ اغنیاء، مالدار۔ اغنیاء جمع ہے کس کی؟ غنیون۔ غنیون کس کو کہتے ہیں؟ مالدار کو، صاحب حیثیت کو۔ من التعفف، من التعفف ان الفاظ کا تعلق ہے یحسبہم سے، کہ ان کے حالات سے ناواقف آدمی انہیں مالدار کیوں خیال کرتا ہے؟ من التعففی، ان کے سوال سے بچنے کی وجہ سے۔ من جو ہے اس کو آپ کہیں گے تعلیل کے لیے ہے، سبب بیان کرنے کے لیے ہے۔ التعفف یہ مصدر ہے، کسی چیز سے اجتناب کرنا، کسی چیز سے دور رہنا، تو یہاں پہ مراد کیا ہے؟ سوال کرنے سے، مانگنے سے دور رہنا، اس سے اجتناب کرنا۔ تعرفہم، آپ ان کو پہچان لیں گے، دو لفظ ہیں تعرف اور ہم۔ تعرف فعل مضارع ہے واحد کے لیے، آپ پہچانتے ہیں، آپ پہچان لیں گے، ہم انہیں، کنہیں؟ انہی فقیروں کو جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، آپ انہیں پہچان لیں گے۔ بسیماہم، یہ تین الفاظ ہیں، با، سیما اور ہم۔ با کا معنی کیا ہے؟ ساتھ، سیما علامت، ہم ان کی، تو آپ ان کو ان کی علامت سے پہچان لیں گے۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ نہیں سوال کرتے، لا کا معنی نہیں، یسألون وہ سوال کرتے ہیں، فعل مضارع ہے جمع کے لیے، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ یسألو، وہ سوال کرتا ہے، وہ مانگتا ہے، تو لا یسألون وہ سوال نہیں کرتے، وہ مانگتے نہیں ہیں، الناس لوگوں سے، الحافن چمٹ کر، لپٹ کر، گڑ گڑا کر۔ وما تنفقوا من خیر، یہ ما جو ہے یہ شرطیہ ہے، کس معنی میں ہے؟ جو کے معنی میں، کہ وما تنفقوا من خیر، جو بھی تم خرچ کرو خیر میں سے۔ تنفقوا فعل مضارع ہے جمع کے لیے ہے، اصل میں تھا تنفقون نون کے ساتھ، اور اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ تنفقو، تو خرچ کرتا ہے، تنفقون تم خرچ کرتے ہو، لیکن نون آخر سے گر گیا ہے، کس کی وجہ سے؟ ما کی وجہ سے۔ من خیرن، خیر میں سے، یہ من جو ہے یہ ما کا بیان ہے، ما میں جو ابہام تھا اس کی وضاحت کر دی ہے من خیرن نے، کہ جو بھی تم خرچ کرو کس میں سے؟ خیر میں سے۔ فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، ان تاکید کے لیے، بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ، بہی علیم، اسے بخوبی جاننے والا، علیم فاعل کے وزن پہ ہے، خوب جاننے والا، مکمل طور پہ جاننے والا ہے، بہی اس کو، کس کو؟ جو تم خرچ کرتے ہو۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف۔ اللہ رب العزت اس آیت میں یہ وعدے کر رہے ہیں کہ آپ اپنا صدقہ کس کو دیں گے، آپ کے صدقہ کے حقدار کون لوگ ہیں؟ فرمایا آپ کے صدقہ کے حقدار وہ فقیر ہیں جنہیں اللہ کی راہ میں روک لیا گیا۔ کیا مطلب؟ کہ وہ سفر نہیں کر سکتے، مشغول ہیں۔ مشغول کس کے ساتھ ہیں؟ جہاد کے ساتھ۔ مشغول کس کے ساتھ ہیں؟ دین کا علم لے رہے ہیں، تو وہ کمانے کے لیے وقت نہیں پاتے، انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے اللہ کی راہ میں، یا تو دین کا علم لے رہے ہیں اصحاب صفہ کی طرح، اور یا صحابہ کرام کی طرح وہ جہاد کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکے ہیں۔ ان کو آپ اپنا صدقہ دیں، یہ آپ کے صدقہ کے حقدار ہیں۔ تو للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، آپ کا صدقہ ان فقیروں کے لیے ہے، الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں روک لیے گئے،
لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں سفر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ کمانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ چلنا ہوگا، سفر کرنا ہوگا۔ کبھی آپ ایک شہر میں اپنا تجارت کا سامان لے کر جائیں گے، کبھی دوسرے شہر میں تجارت کا سامان لے کر بھی جائیں گے، لے کر بھی آئیں گے، تو اس کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ لوگ اپنے آپ کو وقف کر چکے ہیں اللہ کے دین کے لیے، اس لیے یہ آپ کے صدقہ کے حقدار ہیں۔ یہاں پہ کہا ہے کہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ وہ زمین میں سفر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، اس کا مطلب ہے کمانے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ وہ شخص جو کمانے کی استطاعت رکھتا ہے اسے صدقہ نہیں دیا جائے گا۔ چنانچہ روایت کرتے ہیں امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی سنن میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دو آدمی آئے حجۃ الوداع کے موقع پہ، اور آپ لوگوں میں صدقات تقسیم کر رہے تھے، تو انہوں نے بھی آپ سے صدقہ لینے کا مطالبہ کیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف دیکھا، آپ نے ان پہ اپنی نگاہ ڈالی، نگاہ ڈالنے کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم دونوں چاہتے ہو تو میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن ہمارے اس مال میں کسی ایسے شخص کا کوئی حصہ نہیں ہے جو صاحب حیثیت و مالدار ہو، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی حصہ ہے جو طاقتور ہے، کما سکتا ہے، مال کما سکتا ہے، کاروبار کر سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے، مزدوری کر سکتا ہے، اس کے لیے بھی صدقہ میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو ان الفاظ سے بھی پتہ چلا کہ جو کمانے کی استطاعت رکھتے ہیں، صحت مند ہیں، انہیں آپ صدقہ نہیں دیں گے۔ البتہ وہ لوگ جو کمانے کی استطاعت رکھتے ہیں لیکن اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر چکے ہیں، جہاد میں مشغول ہیں یا دین کا علم لینے میں مشغول ہیں، مدارس میں پڑھنے والے طالب علم، تو ایسے لوگوں پہ اپنا مال خرچ کیا جا سکتا ہے، انہیں اپنا صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، جاہل انہیں کیا شمار کرتا ہے؟ مالدار۔ کس وجہ سے؟ ان کے سوال کرنے سے اجتناب کرنے کی وجہ سے۔ اور اللہ رب العزت ان لوگوں کا تذکرہ تعریف کے انداز میں کر رہے ہیں، تائید کے انداز میں کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ سوال کرنے سے بچنا، مانگنے سے بچنا، اسلام میں اس کو اہمیت دی گئی ہے۔ اور اس آیت کے تعلق سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث میں، اور اس کو امام بخاری اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، کہ مسکین وہ نہیں ہے، یعنی کہ حقیقی مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے پاس چکر لگاتا رہتا ہے مانگنے کے لیے، کسی نے 1 لقمہ دے دیا، کسی نے 2 لقمے دے دیے، کسی نے 1 کھجور دے دی، کسی نے 2 کھجوریں دے دی۔ فرمایا حقیقی طور پہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہیں ہے جس سے اس کی حاجت پوری ہو سکے، لیکن وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتا، وہ لوگوں سے مانگتا نہیں ہے، مانگنے سے اجتناب کرتا ہے، یہ ہے حقیقی مسکین۔ یہ ہیں وہ لوگ جو آپ کے صدقہ کے حقدار ہیں، اور یہ پیشہ وار نہیں ہیں، مجبور ہیں، اس کے باوجود مانگنے سے اجتناب کرتے ہیں، گریز کرتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے تعرفون بسیماہم، کہ لیکن آپ ان کو پہچان لیں گے۔ آپ سے مخاطب کون ہے؟ ہر وہ آدمی جو یہ سن رہا ہے، کہ آپ ان کو پہچان لیں گے بسیماہم، ان کی علامت سے۔ یہ علامت کیا ہوگی؟ ان کے چہرے پہ بھوک کے نشانات اور اثرات آپ کو مل جائیں گے، فقر و فاقہ ان کے چہرے سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اور کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ علامت سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ علامت سے کیا مراد ہے کہ ان کے چہرے پہ ایک رونق ہوگی۔ کس چیز کی رونق؟ دین کی رونق، ایمان کی رونق، اعمال صالحہ کی رونق،
تو یہ چیز آپ کو ان کے چہرے پہ نظر آئے گی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس علامت کی تحدید نہیں کی، اللہ نے کہا تعرفہم بسیماہم، آپ ان کو خود پہچان لیں گے ان کی علامت سے، وہ مانگیں گے نہیں آپ سے، وہ آپ سے سوال نہیں کریں گے، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ غریب لوگ ہیں، یہ فقیر ہیں، صدقہ خیرات کے حقدار ہیں۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں لیکن چمٹ کر نہیں کرتے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے سوال کریں تو 1 مرتبہ کرتے ہیں، 2 مرتبہ کرتے ہیں، اس سے زیادہ وہ سوال نہیں کرتے، لیکن اس آیت کا اور اس جملے کا یہ معنی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ سوال سے بچتے ہیں، التعفف، سوال سے دور رہتے ہیں۔ تو لا یسألون الناس الحافا کا معنی پچھلے جملوں کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ تو لا یسألون الناس الحافا کا معنی یہ ہوگا کہ وہ بالکل سوال نہیں کرتے، جبکہ دوسرے لوگ کیا ہیں، وہ چمٹ کر سوال کرتے ہیں، وہ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے، آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے، جبکہ یہ وہ عظیم لوگ ہیں جن میں ایسی بد عادت نہیں ہے۔ تو لا یسألون الناس الحافا، تو نفی جو ہے چمٹ کر سوال کرنے کی بھی ہے اور نفی سادہ سوال کرنے کی بھی ہے، یعنی کہ سوال نہیں کرتے، نہ چمٹ کر اور نہ چمٹے بغیر، دونوں صورتوں میں لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں۔ لا یسألون الناس الحافا کہ وہ لوگوں سے بالکل سوال نہیں کرتے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور تم جو بھی خرچ کرو خیر میں سے تو اللہ تعالیٰ اسے جاننے والا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی راہ میں آپ اپنے مال میں سے جو بھی دیں گے ضائع نہیں ہوگا، وہ اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ اس کا بدلہ دیں گے، اللہ اس پہ اجر و ثواب دیں گے۔ اللہ کی راہ میں دیا ہوا مال کسی بھی شکل میں ضائع نہیں ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ریاکاری سے بچیں، آپ میں اخلاص ہو، اور وہاں پہ خرچ کریں جہاں پہ خرچ کرنے سے رب راضی ہوتا ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 274 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ لوگ جو اپنے مال دن میں اور رات میں خفیہ طور پہ اور علانیہ طور پہ خرچ کرتے ہیں، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ تھا اس آیت کا آسان ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کے الفاظ اور مفردات کی طرف۔ الذین، اس بارے میں گفتگو ہو چکی ہے، اسم موصول ہے، جمع کے لیے وہ لوگ، ينفقون فعل مضارع ہے، جمع کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں، اس کا واحد کیا ہے؟ ينفقو، وہ خرچ کرتا ہے، اموالہم، اپنے مال، اموال جمع ہے کس کی؟ مال ان کی، باللیلی، رات کے وقت، والنہاری، اور دن کے وقت، با ظرفیت کے لیے ہے، یعنی کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات کے وقت میں اور دن کے وقت میں۔ سرن، کیسے خرچ کرتے ہیں؟ سرن وعلانیتن، کبھی وہ خفیہ طور پہ کسی کو مال دے رہے ہوتے ہیں، کسی فقیر مسکین یتیم کو، اور کبھی علانیہ طور پہ سب کے سامنے دے رہے ہوتے ہیں۔ فلہم، تو انہی کے لیے ہے ان کا اجر۔ فلہم، یہ 3 لفظ ہیں، ایک فا اور ایک لام اور ایک ہم۔ تو لام کا معنی کیا؟ کے لیے، کے واسطے، تو انہی کے لیے ہے اجرہم، ان کا اجر و ثواب، انہی کے لیے ان کا اجر و ثواب ہوگا، کہاں؟ عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والا، پروردگار، جس نے آپ کو پیدا کیا، جو آپ کے امور کی تدبیر کرتا ہے، جو آپ کا مالک ہے۔ ولا خوف، اور نہیں ہوگا ان پہ کوئی خوف، لا کا معنی کیا؟ نہیں، خوف، کسی قسم کا ڈر، کسی قسم کا خوف، علیہم، ان پہ،
ولا هم یحزنون، اور نہ یہ غمگین ہوں گے. یحزنون فعل مضارع ہے جمع کے لیے، اس کا واحد ہوتا ہے یحزنون، وہ غمگین ہوتا ہے. یحزنون وہ غمگین ہوتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف. تفسیر میں سب سے پہلے تذکرہ سبب نزول کا، شان نزول کا، کہ یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی. تو ایک روایت یہ بتاتی ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے ان لوگوں کے بارے میں جن کے پاس گھوڑے تھے. وہ مسلمان جنہوں نے اپنے گھروں میں گھوڑے رکھے ہوئے تھے، تو اللہ نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ لوگ اپنا مال دن اور رات میں اور سب کے سامنے بھی خفیہ طور پہ خرچ کرتے ہیں، انہیں اجر و ثواب ملے گا. یعنی کہ جو گھوڑے رکھے ہوئے ہیں، یہ گھوڑے رکھنے پہ اور گھوڑوں کو چارہ ڈالنے پہ، گھوڑوں پہ محنت کرنے پہ ان کو ایک ایک چیز کا اجر و ثواب ملے گا. دوسرا شان نزول یہ بتایا گیا ہے کہ امیر المؤمنین جناب علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 4 درہم تھے. انہوں نے ان 4 میں سے 1 درہم خرچ کیا رات کے وقت، دوسرا خرچ کیا دن کے وقت، تیسرا خرچ کیا خفیہ طور پہ، اور چوتھا خرچ کیا سب کے سامنے. تو اللہ رب العزت نے یہ آیت ان کے بارے میں نازل کی ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ دونوں روایتیں نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہیں. دونوں روایتیں اس قابل نہیں ہیں کہ انہیں نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جائے یا انہیں اس آیت کا شان نزول قرار دیا جائے. صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت قرآن کریم کی ان بہت سی آیتوں کی طرح ہے جو کسی شان نزول کے بغیر نازل ہوئی ہیں، اور قرآن کریم عام طور پہ کسی شان نزول کے بغیر نازل ہوا ہے. کوئی ایسی آیت ہوتی ہے جس کے پیچھے کوئی شان نزول ہوتا ہے، جس کے پیچھے کوئی سبب نزول ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ تعریف کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں. تو اس میں ترغیب ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں. تو فرمایا وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں باللیل والنہار. کب؟ تو باللیل والنہار سے پتہ چلا کہ 24 گھنٹے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ دن ہے یا رات. جب انہیں موقع ملتا ہے، جب ان کے پاس مال میسر ہوتا ہے، جب انہیں کوئی ایسا ملتا ہے کہ جس کو مال دیا جائے، وہ مال خرچ کرتے ہیں. سرًا وعلانیہ، اور وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہماری حالت کیا ہے. جب خرچ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو یہ نہیں دیکھتے کہ اب ہم سب کے سامنے کھڑے ہیں تو یہاں خرچ کرنا مناسب نہیں ہے، بعد میں خرچ کریں گے جب تنہا ہوں گے. جہاں پہ ضرورت پیش آ جائے وہاں خرچ کرتے ہیں، سب کے سامنے کھڑے ہوں تب بھی، اور خفیہ طور پہ خرچ کرنا پڑے تو تب بھی. اللہ کی راہ میں مال وہ صرف کرتے رہتے ہیں، خرچ کرتے رہتے ہیں. تو انہی کے لیے ان کا اجر و ثواب ہے ان کے رب کے پاس. اللہ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ ان کو اجر و ثواب ملے گا، یہ کہا ہے کہ ان کا اجر و ثواب کس کے پاس ہے؟ ان کے رب کے پاس. اس میں خوشخبری ہے. اللہ رب العزت خوشخبری دے رہے ہیں کہ میں تمہیں اجر و ثواب دوں گا. اس کا مطلب اجر و ثواب عظیم ہے، اجر و ثواب بہت بڑا ہے، کیونکہ دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. اور اللہ رب العزت نے اس کا کچھ نہ کچھ تذکرہ قرآن حکیم میں کیا ہے. مثال کے طور پہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. اور کبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ آپ ایک نیکی کریں گے تو ایک نیکی کرنے پہ 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا. اس کا مطلب اللہ کی راہ میں آپ 1 روپیہ دیں گے تو 10 روپے دینے کا ثواب ملے گا. اور آیت نمبر 261 سورہ بقرہ کی جس کے بھی میں نے تلاوت کی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اجر و ثواب ہو سکتا ہے 700 گنا تک پہنچ جائے. آپ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ دیں، ممکن ہے اس کے اوپر آپ کو 10 روپے کا ثواب ملے، ممکن ہے 100 روپے کا ملے، ممکن ہے 200 روپے کا، ممکن ہے 700 روپے کا اجر و ثواب ملے. اس کا دار و مدار کس پہ ہے؟ آپ کے اخلاص پہ، آپ کی نیت پہ، اور آپ کتنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور آپ کس کو دے رہے ہیں. تو بہرحال فلہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر و ثواب ہے ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
اور انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا. خوف کس کا؟ اپنے مستقبل کا، اپنے انجام کا. اور نہ یہ غمگین ہوں گے، ماضی کا کوئی غم نہیں ہوگا، انہیں پریشانی نہیں ہوگی کہ ہم کیوں مال خرچ کرتے رہے، نہ کوئی ڈر نہ کوئی غم. اور یہ وہی صورتحال ہو گئی جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نام میں کیا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک هم الامن وهم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ آمیزش نہیں ہونے دی، شرک کے ساتھ ملنے نہیں دیا، بلکہ ایمان کو پاک صاف اور خالص رکھا ہے. فرمایا ایسے لوگوں کے لیے امن ہے، انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا، وہی ہدایت یافتہ ہیں. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری دے رہے ہیں جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں کہ انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا، وہ غمگین نہیں ہوں گے. یہیں سے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کا سینہ تنگ نہیں ہوتا، وہ پریشان نہیں ہوتے، وہ غمگین نہیں ہوتے، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، سعادت مند ہوتے ہیں. ان کی زندگی اطمینان کی حالت میں گزرتی ہے، امن و امان کی حالت میں گزرتی ہے. اس کے بعد آیت نمبر 275 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی يتخبطه الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، سود لیتے ہیں، لا یقومون، وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر جس طرح وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے مس کر کے چھو کر خپتی بنا دیا ہو، دیوانہ بنا دیا ہو، مجنون بنا دیا ہو. یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ سوائے اس کے نہیں بیع سودی کی طرح ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. فمن جاءہ موعظۃ من ربی، پس جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، فانتہا، پس وہ باز آ گیا، وہ رک گیا، فلہ ما سلف، تو اسی کے لیے ہے ما سلف، جو گزر چکا. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہوگا، اللہ کے سپرد ہوگا. وَمَنْ عَادَ، اور جو دوبارہ یہی کام کرے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہی لوگ ہیں جہنم والے، ہم فیہا خالدون، یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. الذین اسم موصول ہے جمع کے لیے وہ لوگ، یاکلون فعل مضارع ہے جمع کے لیے وہ کھاتے ہیں. اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ یاکلو، وہ کھاتا ہے. اور کھانے سے مراد یہاں پہ سود لینا ہے. بالکل وہی انداز ہے جو انداز یتیم والی آیت میں ہے. یتیم والی آیت سورہ نساء، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ لوگ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ داخل کر رہے ہیں. تو کیا یتیم کا مال کھانا جائز ہے اور اس مال سے اپنا مکان بنا لے تو وہ جائز ہے؟ یتیم کا مال کھانا بھی ناجائز، اور یتیم کا مال لے کر اپنا مکان بنا لینا، یتیم کا مال لے کر اپنا لباس بنا لینا، وہ بھی ناجائز. تو یہاں پہ مراد کیا ہے؟ سود لینا. چاہے سود لے کر آپ کھائیں، یا سود لے کر آپ اس کا لباس بنائیں، یا سود لے کر آپ اس سے اپنا مکان بنائیں، یا سود لے کر آپ اس سے اپنی گاڑی لیں، جو بھی کریں. تو الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، ان کے سود لیتے ہیں. لا یقومون، وہ کھڑے نہیں ہوں گے. الربا کس کو کہتے ہیں؟ سود کو. الربا کا لفظی معنی ہوتا ہے اضافہ، زیادتی. اور سود میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے. آپ کسی کو قرضہ دیتے ہیں 1,00,000 روپیہ اور واپس لیتے ہیں 1,10,000 روپے،
تو اس میں کیا ہو گیا؟ اضافہ ہو گیا. لا یقومون، لا کا معنی نہیں، یقومون وہ کھڑے ہوتے ہیں، فعل مضارع ہے جمع کے لیے، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ یقوم، وہ کھڑا ہوتا ہے، یقومون وہ کھڑے ہوتے ہیں. تو وہ نہیں کھڑے ہوں گے، کیونکہ فعل مضارع کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک حال کا اور ایک استقبال کا. ان کے کھڑا ہوتا ہے یا کھڑا ہوگا، ایک ہی لفظ کے دو معنی ہیں، ان میں سے کوئی آپ لے سکتے ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں لا یقومون، تو لغت کے لحاظ سے اس کا پہلا معنی ہے کہ وہ کھڑے نہیں ہوتے، دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ کھڑے نہیں ہوں گے. اب سیاق و سباق میں جملے میں کون سا معنی کرنا ہے وہ آپ سیاق و سباق دیکھ کر فیصلہ کریں گے. تو یہاں پہ کیا معنی کریں گے؟ وہ نہیں کھڑے ہوں گے. الا مگر، یہ حصر کے لیے ہے، کما مگر جس طرح، کاف کا معنی کیا ہے؟ جیسے، جس طرح، کما یقوم جس طرح کھڑا ہوتا ہے وہ شخص. ما جو ہے یہ بنیادی طور پہ یہ ما کما کا ما یہ کیا ہے؟ مصدریہ ہے. ما مصدری ہے، یعنی کہ اس شخص کے کھڑے ہونے کی طرح. لا یقومون یہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کے کھڑے ہونے کی طرح. یقوم یہ واحد ہے کس کا؟ یقومون کا، جس کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے. الذی اسم موصول ہے واحد کے لیے، جو یتخبط، دو لفظ ہیں یتخبط اور ہو. یتخبط فعل مضارع ہے واحد کے لیے، وہ خبطی بنا دیتا ہے، وہ دیوانہ بنا دیتا ہے، وہ مجنون بنا دیتا ہے، وہ پاگل بنا دیتا ہے. یتخبط اسے. الشیطان شیطان، من المسی کیسے پاگل بنا دیتا ہے؟ اس کو چھو کر، اس کو مس کر کے. ذالکا، یہ ذالکا کیا ہے؟ اسم اشارہ ہے. تو اشارہ کدھر جا رہا ہے؟ مشار الیہ کیا ہے؟ یعنی کہ یہ جو ان کو سزا ملے گی کہ سود لینے والے ویسے کھڑے ہوں گے جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے خبطی دیوانہ بنا دیا ہو. یہ سزا کیوں ملے گی؟ ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ سوائے اس کے نہیں بیع جو ہے یہ سود کی طرح ہے. تو با جو ہے سببیہ ہے، انا یہ تاکید کے لیے آتا ہے. یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ سود لینے والوں نے. قالو فعل ماضی ہے جمع کے لیے، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ قالا، اس نے کہا، قالو انہوں نے کہا. یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا انما البیع، انما کا معنی کیا ہے؟ سوائے اس کے نہیں، یعنی کہ اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے. البیع بیع، بیع کس کو کہتے ہیں؟ کوئی چیز ایک آدمی بیچتا ہے دوسرا خریدتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیع، خرید و فروخت. تو یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا سوائے اس کے نہیں کہ بیع جو ہے مثل الربا، یہ سود کی طرح ہے. مثل کا معنی کیا؟ طرح. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، یہ واو حالیہ ہے، جبکہ احل حلال کر دی ہے. احل فعل ماضی ہے واحد کے لیے. اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی کیا؟ بیع. تو اللہ نے بیع کو حلال کر دیا ہے. وحرم الربا، واو کا معنی اور، حرم فعل ماضی واحد کے لیے، اس نے حرام کر دیا، حرام قرار دے دیا. کس نے؟ اللہ نے. الربا سود کو. فمن جاءہ موعظۃ من ربی، من اس کا معنی کیا ہے؟ جو. پس جس کے پاس، یہ من جو ہے اسم موصول ہے، یہاں شرطیہ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. فمن جاءہ پس جس کے پاس آئی، جا فعل ماضی ہے واحد کے لیے، وہ آیا. جاؤ اس کے پاس، جس کے پاس، یعنی کہ جس کے پاس آئی، کیا آئی؟ موعظہ، واز آیا جس کے پاس. جا فعل ماضی جو ہے مذکر کے لیے ہے، اور موعظہ اس کا معنی کیا؟ وعد، نصیحت. من ربہ، اس کے رب کی طرف سے. فانتہا، فا الگ ہے، انتہا الگ ہے. فا کا معنی آپ کر لیں پس، انتہا فعل ماضی ہے واحد کے لیے، تو وہ رک گیا، بعد آ گیا. فلاح، یہ فلاح جو ہے یہ جواب شرط ہے من کا، تو اس کے لیے ہے. فلاح تین لفظ ہو گئے، فا جو جواب شرط ہے، اور لام کے لیے کے واسطے، ہو اس کے لیے، یعنی کہ جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی.
تو اسی کے لیے ہے کیا ہے ما سلفا، ما جو ہے اس موصول الذی کے معنی میں جو، سلفا فی الماضی واحد کے لیے جو گزر چکا، جو ماضی میں ہو چکا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ، کس کا معاملہ؟ جو سود سے رک گیا، وَأَمْرُهُ، اور اس کا معاملہ إِلَى اللَّهِ، کس کے پاس ہوگا؟ اللہ کے پاس ہوگا، اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا۔ وَمَنْ عَادَ، اور جو لوٹے، من کا من آپ جانتے ہیں جو، عادہ فعل ماضی واحد کے لیے، لوٹے دوبارہ یہی کام کرے، دوبارہ کیا کام کرے؟ سود لینا شروع کر دے۔ فَأُولَئِكَ، تو یہی لوگ ہیں، کون یہی لوگ؟ کون اشارہ کدھر ہے؟ دوبارہ سے سود لینے والے، یہی لوگ ہیں اصحاب النار، آگ والے۔ اصحاب جمع ہے کس کی؟ صاحب کی، النار آگ، تو یہی لوگ آگ والے ہیں۔ اور لفظ کیا بولا گیا ہے؟ اصحاب، تو صاحب کون ہوتا ہے؟ جو کسی کے ساتھ رہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جہنم میں رہیں گے، جہنم کے ساتھ ہی بن جائیں گے، یعنی کہ جہنم سے نکالا نہیں جائے گا۔ ہم یہ فیہا، اس میں، کس میں؟ جہنم میں، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ خالدون جمع ہے کس کی؟ خالد کی، خالد ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا۔ اور ہم جمع ہے کس کی؟ ہوا کی، ہوا وہ کہتے ہیں، ہوا کہتے ہیں ایک آدمی کے لیے، ہم سب آدمیوں کے لیے۔ تو یہ سب کہاں رہنے والے ہیں؟ جہنم کی آگ میں رہنے والے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف۔ اللہ رب العزت اس آیت میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ سود لینا جائز نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سود لینے والوں کو تشبیہ دی ہے ان لوگوں سے جن پہ شیطان کا حملہ ہو چکا ہو، اور شیطان کے حملے کی وجہ سے وہ مینٹل نظر آتے ہوں، دیوانے نظر آتے ہوں، پاگل نظر آتے ہوں۔ فرمایا یہ سود لینے والے جب اٹھیں گے، کہاں سے اٹھیں گے؟ عام طور پہ مفسرین کی یہی رائے ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب یہ قبروں سے اٹھیں گے، جب انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا تو ان کا حال صرف اس آدمی کے حال کی طرح ہوگا، ان کی حالت صرف اس آدمی کی حالت کی طرح ہوگی جس کو شیطان نے چھو کر مس کر کے مینٹل بنا دیا ہو، پاگل بنا دیا ہو، خپتی بنا دیا ہو۔ تو جیسے وہ عجیب و غریب طریقے سے اٹھتا ہے، اس انداز سے روز قیامت یہ لوگ اٹھیں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ سود لینا کیا ہے؟ حرام ہے۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا سود دینا بھی حرام ہے؟ کئی لوگ جن میں انکار حدیث کے جراثیم پائے جاتے ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ سود لینا حرام ہے، سود دینا حرام نہیں ہے۔ چنانچہ یہ رائے پیش کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے موجودہ زمانے میں جاوید احمد غامدی صاحب۔ وہ کہیں گے کہ سود لینا تو حرام ہے، دینا حرام نہیں ہے۔ وہ کہیں گے قرآن میں آپ کو کوئی ایسی آیت نہیں ملے گی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی طرف رجوع کرنے کی توفیق ان کو نہیں ملتی۔ غامدی صاحب شریعت میں نبی علیہ السلام کی احادیث پہ اعتماد اور اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں دین اور شریعت کا تعلق صرف قرآن سے ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو نبی علیہ السلام کی احادیث کا انکاری ہے وہ قرآن کا بھی انکاری ہے، کیونکہ قرآن آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی احادیث کو مانو، ان پہ عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار کہتے ہیں میری بھی اطاعت کرو، میرے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ تو رسول کے آرڈر آپ کو کہاں ملیں گے جو آپ نے ماننے ہیں؟ وہ آپ کو احادیث میں ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو رسول دیں وہ لے لو، جس سے روک دیں رک جاؤ۔ تو رسول کے آرڈر آپ کو کہاں ملیں گے؟ قرآن میں۔ رسول علیہ السلام نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں کا تذکرہ کہاں ملے گا؟ احادیث میں ملے گا۔ تو جو آرڈر دیے ہیں وہ بھی احادیث میں ملیں گے، اور جن چیزوں سے آپ نے منع کیا ہے وہ بھی کہاں ملیں گی؟ احادیث میں ملیں گی۔ تو اس لیے آپ کی احادیث کی طرف رجوع کیے بغیر دین پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے، شریعت پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گدھا حرام ہے،
یہ حکم آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا، کہاں ملے گا؟ حدیث میں ملے گا۔ کتا حرام ہے، یہ حکم آپ کو کہاں ملے گا؟ حدیث میں ملے گا۔ تو اس لیے درست بات کیا ہے کہ سود لینا بھی غلط اور سود دینا بھی غلط۔ ایسے ہی کچھ علماء کرام یہ رائے رکھتے ہیں کہ وہ کافر ممالک جہاں پہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہو تو وہاں پہ کافروں سے آپ سود لے سکتے ہیں، یہ رائے بھی درست نہیں ہے، یہ رائے بھی غلط ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سود کے لیے کئی چور دروازے چھوڑے جاتے ہیں، نکالے جاتے ہیں، جبکہ شریعت چاہتی ہے کہ یہ سارے راستے بند کیے جائیں۔ تو سود لینا اور نام تبدیل کر دینا یہ غلط ہے۔ سود جرم رہے گا، چاہے آپ اس کو پرافٹ کا نام دیں، چاہے آپ اس کو کوئی اور نام دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں۔ سود کی ایک شکل یہ ہے کہ آپ کسی کو قرضہ دیں اور اس پہ فائدہ اٹھائیں۔ آپ نے کسی کو قرضہ دیا 1,00,000 روپیہ اور واپس کتنے لے رہے ہیں؟ 1,00,000 اور 1,000 روپیہ، 1,00,000 اور 2,000 روپیہ۔ ایسے ہی میرے بھائیو، اگر آپ سود دے کر کو اور فائدہ اٹھاتے ہیں سود کی وجہ سے تو وہ بھی سود کہلائے گا۔ قرضہ دے کر، آپ کسی کو قرضہ دے کر کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں تو وہ فائدہ جو ہے اگر آپ قرضے کی وجہ سے اٹھا رہے ہیں تو وہ بھی کیا کہلائے گا؟ سود کہلائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ نے جب کسی کو قرضہ دیا تو اس سے سیکورٹی کے طور پہ، گروی کے طور پہ مکان لے لیا، زمین لے لی، اب آپ اس مکان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، زمین سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو یہ فائدہ کیا ہے؟ یہ سود ہے۔ لیکن اگر آپ اس مکان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کا کرایہ ادا کرتے ہیں مارکیٹ ویلیو کے مطابق، اور یہ کرایہ آپ قرض میں کاٹ لیتے ہیں یا مکان کے مالک کے حوالے کر دیتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا، تو اس حال میں اس مکان میں رہنا جرم نہیں ہوگا، سود قرار نہیں دیا جائے گا۔ ایسے ہی لوگ اپنی زرعی زمین اس کے حوالے کر دیتے ہیں جس سے قرضہ لیا ہوتا ہے، اور اس کو اجازت دیتے ہیں کہ تم ہماری زمین سے اس وقت تک فائدہ اٹھا سکتے ہو جب تک کہ ہم قرضہ واپس نہیں کرتے۔ تو یہ زمین سے فائدہ اٹھانا یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے، کیونکہ یہ فائدہ کس کی وجہ سے ہے؟ قرض کی وجہ سے ہے۔ بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابو بردہ سے، ابو بردہ یہ بیٹے ہیں مشہور و معروف صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ آیا، کہاں سے؟ عراق سے، تو مجھے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ ملے۔ یہ مشہور و معروف صحابی ہے جو پہلے یہودی ہوا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں انہوں نے مجھے دعوت دی کہ میں ان کے گھر میں آؤں، تو انہوں نے اس موقع پہ مجھ سے یہ کہا تھا کہ دھیان سے، جس علاقے میں رہتے ہو وہاں پہ سود عام ہے، تو اس مرض سے، اس وبا سے بچ کر رہنا۔ جب تم نے کسی کو قرضہ دیا ہو، وہ تمہیں تحفہ کے طور پہ چارے کی بوری دے، جو کی بوری دے، بھوسا کی بوری دے، تو نہ لینا، کیونکہ یہ سود ہوگا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرضہ دے کر اس آدمی سے فائدہ اٹھانا جس کو آپ نے قرضہ دیا ہے کسی بھی شکل میں جائز نہیں ہے، الا یہ کہ آپ کے اس کے ساتھ تعلقات پہلے سے ہوں اور پہلے بھی آپ اس سے تحفہ لیتے ہوں، دیتے ہوں، اس قسم کے تعلقات ہوں، قرضے کی وجہ سے آپ کو ناجائز فائدہ نہیں اٹھا رہے، تو پھر انشاءاللہ کوئی جرم نہیں ہے۔ سود کی ایک شکل یہ ہے کہ آپ گولڈ کی بیع کرتے ہیں، سونے کی بیع کرتے ہیں، تو سونے کی بیع میں شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ دونوں جانب سے سونے کی مقدار ایک جیسی ہونی چاہیے، اور ایک ہاتھ سے دیں اور ایک ہاتھ سے لیں۔ اگر آپ 4 تولے سونا دیتے ہیں اور 5 تولے لیتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ سود ہے۔ اگر آپ 10 گرام سونا دیتے ہیں، 11 گرام واپس لیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ سود ہے۔ ایسے ہی
آپ نے گولڈ کسی کو دیا ابھی اور اس سے آپ واپس لیتے ہیں 1 گھنٹے کے بعد یا 1 دن کے بعد یا 1 مہینے کے بعد، تو یہ اس کو بھی شریعت نے سود قرار دیا ہے۔ گولڈ کا جب لین دین ہوگا تو ایک ہاتھ سے دیں، ایک ہاتھ سے دیں۔ جب تک آپ ایک مجلس میں موجود ہیں، ایک کمرے میں موجود ہیں، ایک جگہ پہ موجود ہیں، تب تک آپ بیع میں تاخیر کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو گولڈ دے دیا اور میں آپ کے ساتھ اسی کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں، میں آپ کو 1 گھنٹے کے بعد دیتا ہوں، لیکن ہم آپس میں جدا نہیں ہوئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن بیع کو مکمل کیے بغیر جدا ہو جانا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر بیع کو مکمل کیے بغیر جدا ہو جائیں گے تو یہ عمل کیا قرار پائے گا؟ سود۔ یہی صورتحال چاندی کی ہے۔ چاندی کے ساتھ جب بیع ہوگی تو دونوں طرف سے مقدار ایک ہونی چاہیے، اور دوسرے نمبر پہ آپ کو ادھار کی اجازت نہیں ہے۔ بیع مکمل کیے بغیر آپ دونوں الگ نہیں ہو سکتے۔ لیکن جب ایک طرف گولڈ ہو، دوسری طرف کیا ہو؟ چاندی، تو تب کمی بیشی کی اجازت ہے، ادھار کی اجازت نہیں ہے۔ میں آپ کو 1 تولہ گولڈ دوں گا اور اس کے بدلے میں آپ سے چاندی لوں گا، تو ظاہر ہے کہ گولڈ کی قیمت اور ہے، چاندی کی قیمت اور ہے۔ تو یہاں پہ شریعت نے اجازت دی ہے، کیونکہ جنس تبدیل ہو گئی ہے۔ گولڈ کی گولڈ سے بیع نہیں، اب چاندی کی چاندی سے بیع نہیں ہے، بلکہ ایک طرف گولڈ ہے، ایک طرف کیا ہے؟ چاندی۔ تو یہاں پہ کمی بیشی کی اجازت ہے، ادھار کی اجازت نہیں ہے۔ بالکل یہی صورتحال کرنسی کی ہے۔ ایک جانب روپیہ ہے، دوسری طرف کیا ہے؟ ریال۔ تو کمی بیشی کی اجازت ہے، لیکن ادھار کی اجازت نہیں ہے۔ جب میں آپ کو 100 ریال دوں گا اور اس کے بدلے میں روپے لینا چاہتا ہوں، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کو اس وقت تک الگ ہونے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ یہ بیع مکمل نہ ہو جائے، اور اگر آپ کسی وجہ سے الگ ہونا چاہتے ہیں تو بیع کو کینسل کر دیں۔ تو کرنسی کی بیع میں بھی جب کرنسی کی جنس تبدیل ہو جائے تو کمی بیشی کی اجازت ہے، لیکن اگر جنس تبدیل نہ ہو، ادھر بھی ریال ادھر بھی ریال، 1000 ریال سعودی آپ سے میں تبادلہ کرتا ہوں اور آپ کو میں کتنے دے رہا ہوں؟ 999۔ 1000 ریال سعودی لے کر 999 دے رہا ہوں، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ سود ہے۔ ایسے ہی روپے کی بات ہے، 5000 روپے کا نوٹ ہے، میں وہ آپ کو دیتا ہوں اور آپ سے کیا لینا چاہتا ہوں؟ چھوٹے نوٹ لینا چاہتا ہوں، 100 روپے کے نوٹ لینا چاہتا ہوں، یا 1000 روپے کے نوٹ لینا چاہتا ہوں، یا 50 روپے کے لینا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے بچوں کو عید کے موقع پہ عیدی دینی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں 5050 روپے لوں گا اور بدلے میں آپ کو 5000 روپے کے چھوٹے چھوٹے نوٹ دوں گا۔ تو ایک طرف کیا ہو گیا؟ 5000 روپے، دوسری طرف کیا ہو گیا؟ 5000 اور 50 روپے۔ تو جنس ایک ہے، ادھر بھی روپیہ ہے، ادھر بھی روپیہ ہے، ادھر بھی انڈین روپیہ ہے، ادھر بھی انڈین روپیہ ہے، ادھر بھی پاکستانی روپیہ ہے، ادھر بھی پاکستانی روپیہ ہے۔ تو یہاں پہ کمی بیشی کی اجازت نہیں ہے اور ادھار کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جب جنس ایک ہے تو کمی بیشی کی بھی اجازت نہیں ہے اور ادھار کی بھی اجازت نہیں ہے، اور جب جنس تبدیل ہو جائے، ایک طرف روپیہ ہے دوسری طرف ریال ہے، ایک طرف روپیہ ہے دوسری طرف ڈالر ہے، تو یہاں پہ کمی بیشی کی اجازت ہے، لیکن ادھار کی اجازت نہیں ہے۔ ادھار کریں گے تو کیا ہوگا؟ سود ہوگا۔ کرنسی کا حکم وہی ہے جو کس کا حکم ہے؟ گولڈ کا اور چاندی کا۔ تو یہ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 2، گولڈ اور چاندی۔ اور کرنسی کا تذکرہ تو میں نے اس لیے کیا ہے کیونکہ کرنسی کا وہی حکم ہے جو گولڈ اور چاندی کا ہے۔ نبی علیہ السلام نے 6 چیزوں کا نام لیا ہے، ان میں سے 2 میں نے ذکر کر دی ہیں، 4 اس کے علاوہ ہیں۔ گندم کی گندم سے بیع، وہاں پہ بھی یہی حکم ہے۔ جو کی جو سے بیع، وہاں پہ بھی یہی حکم ہے۔ کھجوروں کی کھجوروں سے بیع، وہاں پہ بھی یہی حکم ہے۔ نمک کی نمک سے بیع، وہاں پہ بھی یہی حکم ہے۔ تو سود کی یہ 2 قسمیں بنتی ہیں، ایک یہ ہے کہ قرضہ دے کر اس پہ فائدہ اٹھانا، اور دوسرا یہ ہے کہ ان 6 چیزوں میں شریعت کے احکام کی پابندی نہ کرنا۔ تو سود کی ہر شکل سے بچنا چاہیے،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، سود لیتے ہیں، لا یقومون، وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کی طرح، مگر اس شخص کے کھڑے ہونے کی طرح جس کو شیطان نے کیا بنا دیا ہو؟ خپتی بنا دیا ہو۔ من المسی، مس کر کے، اس کو چھو کر، اس کو ہاتھ لگا کر۔ اس سے پتہ چلا کہ شیطان جو ہے یہ انسان کو خپتی بنا دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ شیطان اس قسم کا حملہ انسان پہ کرتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے اللہ کے اذکار میں پناہ لے، صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کرے، رات کو سونے کے اذکار کا اہتمام کرے، واش روم میں جانے سے پہلے دعا پڑھے، گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لے، بسم اللہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ سزا ان لوگوں کو جو سود لیتے ہیں کیوں ملے گی؟ اس لیے کہ ان کا موقف یہ تھا، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ بیع جو ہے یہ کس کی طرح ہے؟ سود کی طرح ہے۔ اور یہاں پہ آپ غور کریں گے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کا موقف یہ تھا کہ سود بیع کی طرح ہے، کہ ہمارے سود کو تم حرام قرار دے رہے ہو جبکہ سود بیع کی طرح حلال ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بیع بھی سود کی طرح ہے، یعنی کہ اس معاملے میں حد سے آگے بڑھ گئے، بجائے اس کے کہ وہ کہتے سود بیع کی طرح ہے، وہ کہتے تھے بیع جو ہے یہ سود کی طرح ہے۔ تو یہ ان کے موقف میں کیا تھا؟ ایک مبالغہ تھا۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے ان کے اس موقف کا جواب کیا دیا، ان کی اس دلیل کا جواب کیا دیا؟ اللہ نے کہا کہ تم کیسے کہتے ہو کہ ربا، سود اور بیع ایک طرح ہے، جبکہ اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ یعنی کہ جب اللہ نے ان دو چیزوں میں فرق کیا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ تم کیسے کہتے ہو کہ دونوں چیزیں ایک جیسی ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ ان میں فرق کر رہا ہے، ایک چیز کو اللہ حلال قرار دے رہا ہے، دوسری کو حرام قرار دے رہا ہے، تم کون ہوتے ہو دونوں کو ایک جیسا قرار دینے والے؟ اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ کسی چیز کو حلال قرار دینا، حرام قرار دینا، یہ کس کا اختیار ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ لوگ جو مردی باتیں کرتے رہیں، ان کی باتوں سے شریعت پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے بیع میں اور ربا میں، سود میں اور بیع میں فرق کیا ہے، یہ فرق رہے گا، اور وہ یہ کہ بیع حلال رہے گی اور ربا اور سود حرام رہے گا۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، بس جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، یہاں پہ نصیحت سے کیا مراد ہے؟ سود کی حرمت کا اعلان آ گیا، جس کو پتہ چل گیا کہ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، فانتہا، تو یہ حکم سننے کے بعد وہ باز آ گیا، سود لینے سے اس نے اجتناب کیا، فلہ ما سلف، تو اسی کے لیے ہوگا جو گزر چکا، یعنی کہ جو مال سود کا وہ پہلے لے چکا ہے وہ اب اس کے لیے حلال ہے، کیونکہ جب لیا تھا تب اسے معلوم نہیں تھا کہ سود حرام ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی یہ مسئلہ نہیں جانتا کہ سود حرام ہے اور اس زمانے میں اس نے سود کے ذریعے مال کمایا ہے تو وہ مال اسی کے پاس رہے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی جانتا ہے کہ سود حرام ہے پھر بھی سود لیتا رہا اور اب توبہ کرنا چاہتا ہے، اس سے ہم مطالبہ کریں گے کہ اس مال سے جان چھڑاؤ، یہ مال تمہیں اپنے پاس رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَلَهُ مَا سَلَف، تو اسی کی ملکیت ہوگا وہ مال جو پہلے سے وہ لے چکا۔ لیکن حکم معلوم ہونے کے بعد جو سود اس نے لینا ہے اب اسے لینے کی اجازت نہیں ہے، چاہے پہلے معاہدہ کر چکا ہو۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ اپنے مشہور و معروف خطبے میں کہا تھا کہ لوگوں، زمانہ جاہلیت کے سود کو ختم کیا جا رہا ہے، اسے باطل قرار دیا جا رہا ہے، اور اسی موقع پہ آپ نے کہا تھا کہ سب سے پہلے جس سود کو میں ختم کر رہا ہوں، باطل قرار دے رہا ہوں اور اعلان کر رہا ہوں کہ اسے نہیں لیا جائے گا، وہ میرے چچا عباس کا سود ہے، کہ میرے چچا عباس نے جن جن لوگوں کو قرضہ دیا تھا
اور سود کا معاہدہ طے کیا تھا، اب ہم قرضہ واپس لیں گے، سود واپس نہیں لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو سود کی حرمت کا اعلان جان لینے کے بعد بھی سود لے تو فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ جہنمی ہے۔ ایسے لوگ جہنم والے ہیں، یہ جہنم میں رہیں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سود کتنا بڑا جرم ہے۔ اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک حدیث میں، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو، ان سے دور رہو۔ ان میں سے ایک آپ نے بتایا کہ سود لینا۔ تو سود ایسا گناہ ہے جو انسان کو جہنم کی آگ میں لے جانے والا ہے۔ ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرے، اپنے بچوں کو ایسی ملازمتوں سے بچایا جائے جو ملازمتیں سود پہ مبنی ہیں۔ سودی بینک کی ملازمت سے اپنے بچوں کو محفوظ رکھا جائے، ایسی تعلیم سے دور رکھا جائے جس تعلیم کے نتیجے میں جو جاب ملے گی، جو ملازمت ملے گی، وہ سود پہ مشتمل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سود لینے والے جہنم والے ہیں، جہنم میں جائیں گے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے کس کو؟ سود کو۔ ویربی الصدقات، اور اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے کس کو؟ صدقات کو۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا کل کفار، ہر اس شخص سے جو ناشکری کرنے والا ہو، اثیم، جو بہت بڑا گنہگار ہو۔ یمحقو فعل مضارع ہے واحد کے لیے، مٹاتا ہے، ختم کرتا ہے اللہ تعالیٰ الربا، کس کو؟ سود کو۔ ویربی، یربی فعل مضارع ہے واحد کے لیے، وہ بڑھاتا ہے، کس کو بڑھاتا ہے؟ الصدقات، جمع ہے صدقات، ان کی صدقات کو۔ واللہ، اللہ تعالیٰ لا یحب، محبت نہیں کرتا، لا کا معنی کیا ہے؟ نہیں، نفی کے لیے ہے، یحب فعل مضارع ہے واحد کے لیے، تو اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا کس سے؟ کل، ہر، کفار، اس شخص سے جو انتہا درجے کا ناشکرا ہو۔ کفار مبالغے کے لیے ہے، جو انتہا درجے کا ناشکرا ہو۔ اثیم فاعل کے وزن پہ ہے، آتم کے معنی میں ہے، جو گناہ کرنے والا ہو۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سود کا انجام ذکر کیا ہے اور صدقہ خیرات کا انجام ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب سود آپ لیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے مال کو مٹائے گا، اللہ آپ کے مال کو ختم کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے مال ختم کرتا ہے، کیسے سود کو ختم کرتا ہے؟ یہ حصی طور پہ بھی ہوتا ہے، مانوی طور پہ بھی ہوتا ہے۔ حصی طور پہ کیا کہ آپ کے مال میں کوئی نقصان ہو جائے گا۔ 1,00,000 روپیہ تھا آپ کے پاس اور آپ نے 10,000 روپیہ سود بھی کما لیا، کتنا ہو گیا؟ 1,00,000 روپیہ اور 10,000 روپے۔ لیکن اس میں کوئی چوری ہو جائے گی، ڈاکہ پڑ جائے گا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، تو مال آپ بڑھانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں کمی کریں گے، ورنہ کم از کم مانوی طور پہ کمی ہوگی، برکت اٹھا لی جائے گی، مال کی برکت اٹھا لی جائے گی۔ مال کی وجہ سے جو سعادت ملنے والی تھی، جو خوشیاں ملنے والی تھیں، جو اطمینان ملنا چاہیے تھا، اس سے آپ محروم ہو جائیں گے، اور پھر روز قیامت یہی مال جہنم کی آگ میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ تو فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ رب العزت سود کو مٹاتے ہیں، ویربی الصدقات، اور اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صدقات کو کیسے بڑھاتے ہیں؟ حصی طور پہ بھی، مانوی طور پہ بھی۔ حصی طور پہ کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ تھا، 10,000 روپیہ آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا، تو اللہ رب العزت آپ کو کوئی ایسا ذریعہ دیں گے رزق کا
کہ آپ کو 10,000 روپیہ کیا 20,000 روپیہ مل جائے گا کہیں سے، 30,000 روپیہ مل جائے گا کہیں سے. ممکن ہے اللہ تعالیٰ مستقل طور پہ آپ کو کوئی ایسا رزق کا ذریعہ دے دیں کہ ہمیشہ کے لیے آپ کا مال بڑھنا شروع ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ حصی طور پہ بھی صدقات کو بڑھاتے ہیں اور مانوی طور پہ بھی. مانوی طور پہ کیسے؟ مال میں برکت. 90,000 روپیہ ہے، 90,000 روپیہ ہی رہے گا، لیکن اس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں گے جو 1 لاکھ یا 1,50,000 روپے کے برابر ہوگا. اور پھر روز قیامت اجر و ثواب بھی ملے گا. آپ نے اللہ کی راہ میں 1 کھجور دی. فرماتے ہیں نبی علیہ السلام جب آپ اللہ کی راہ میں حلال مال دیں، 1 کھجور دیں، اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، اس کو بڑھاتے رہتے ہیں، اس کو پالتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی اپنی گھوڑی کے بچے کو پالتا ہے، حتیٰ کہ وہ 1 کھجور روز قیامت ایک پہاڑ کی شکل اختیار کر لے گی. تو فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے. کس حد تک بڑھاتا ہے یہ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ آپ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ دیں، ثواب 10 روپے کے برابر، ممکن ہے 100 روپے کے برابر، ممکن ہے 700 روپے کے برابر. واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا ہر نہ شکرے سے، گنہگار سے. تو اس سے اللہ محبت نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن سے، اطاعت کرنے والے سے محبت کرتے ہیں. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس سے محبت نہیں کرتے. اور اگر اللہ تعالیٰ کسی سے بھی محبت نہیں کرتے تو پھر یہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ لیکن اس دلیل کے علاوہ بھی ایسے کئی ایک دلائل ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی لوگوں سے محبت کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، پاک رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں سیسا پلائی دیوار کی طرح اکٹھے ہو کر. تو اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں کئی لوگوں سے، کئی اعمال سے، کئی مقامات سے، کئی زمانوں سے، اور کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے محروم رکھتے ہیں. ان میں سے ایک یہ مجرم ہے جو انتہا درجے کا ناشکرا ہو اور گنہگار ہو. تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس سے کراہت کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں. تو واللہ لا یحب کل کفار اثیم، آپ اندازہ لگائیے کہ سود کتنا بڑا جرم ہے کہ سود لینے والا اللہ کی محبت سے محروم ہو جائے گا، اللہ کا محبوب نہیں بن سکے گا، اللہ کا مبغوض بن جائے گا، اللہ تعالیٰ کا غضب اس کے اوپر نازل ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہر اس شخص سے محبت نہیں کرتے کفارن، جو انتہا درجے کا ناشکرا ہو، اثیم بہت بڑا گنہگار ہو. تو سود لینا بہت بڑا گناہ ہے. سود لینا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے. وہ کیسے؟ آپ کو چاہیے تھا کہ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ سود کے بغیر لوگوں کو قرض دیں، سود کے بغیر لوگوں کو قرض دیں اور اپنے رب کو راضی کریں، اپنے رب کا شکر ادا کریں. لیکن آپ لوگوں کو قرض دے کے ان سے سود لیتے ہیں، آپ انتہا درجے کے ناشکرے ہیں. ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.